اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ طبیعت میں اداس اور رنج اور غم کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں تھے، غمگین، غم ٹپک رہا تھا ان کے چہرے سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے؟ تم غمگین کیوں ہو؟ ٹینشن میں کیوں ہو؟ کیا فکر ہے آپ کو؟ کیا غم ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی بات ہے جو میرے دل و دماغ پر سوار ہے، اس نے غم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بات کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج صبح شام آ کر آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کل آپ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند درجات پر فائز ہوں گے، نہ ہماری آپ تک رسائی ہوگی، نہ ہم آپ تک پہنچ سکیں گے، نہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں غم زدہ اور پریشان اور ٹینشن میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو یہی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ یہ طبری میں بھی ہے اور ابن کثیر نے بھی اس قسم کی کئی روایتیں اس آیت کے تحت میں نقل کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے قرآن میں۔ حدیث میں آتا ہے، المرء مع من احب، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کتاب الادب کے اندر۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کو محبت ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جتنی خوشی تین مرتبہ کہتا ہوں تاکہ ہم کو بھی خوشی ہو، ہم بھی وہ کام کریں، جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، بندہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کے شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے اور بہت روایتیں آئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام نے بعض مرتبہ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی اور یہ فرمایا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ حضرت جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ کہ اے اللہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہمیں رکھیو۔
آمین بھی کہو آپ لوگ، میں بھی آمین کہتا ہوں، ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا۔ جب صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے جواب دیا، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیونکہ کثرت سے نفلی نمازیں پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور ایک جملہ کہا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، پس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ ہم بھی اگر نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم بھی بہت نفلی نمازیں پڑھیں۔ نفلی نماز ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اور اوابین ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یعنی نفلی نمازوں کا ڈھیر لگا دو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہوگا۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر، یہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ امت محمدیہ میں اس مقام میں اس حضرت ابوبکر صدیق سب سے ممتاز ہیں، اسی لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں۔ صالح وہ ہے، اب یہ جملہ میرا سننا ہے، اس پر سبق ختم کرتا ہوں۔ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے، یہ ہے پکا مومن، پکا صالح۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔